محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں. ان کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. دین میں جن کو زیادہ بصیرت ہوتی ہے کتاب و سنت میں، وہی اس کو جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ان شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا. لیکن جو ان شبہ کی چیزوں میں پڑا تو گویا وہ حرام میں پڑ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ جیسے چراگاہ کے ارد گرد اگر چرواہا اپنے جانوروں کو چراتا ہے تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ جانور اس کے اندر منہ مار دے. اور آپ نے یہ کہا کہ سنو، جیسے ہر بادشاہ کا اپنا اپنا چراگاہ ہے، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پر اس کے جانور چرتے ہیں، کوئی اور نہیں آتا. اللہ رب العزت کی بھی چراگاہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ کیا ہے؟ تو اس کی حرام کردہ چیزیں، اس کے محارم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے تم بچو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں عابد ہو جاؤ گے. یہاں جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ اصلاً نیکی کا کرائٹیریا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں نماز پڑھنے پر لوگ بہت توجہ دیں گے، لیکن حلال کمائی ان کی ہو اس پر توجہ کم ہوتی ہے. تو دینداری کا ہمارے پاس جو معیار ہے وہ ناقص معیار ہے. دینداری کا معیار وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری جائے اور حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے. حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، وہ لوتھڑا صحیح ہو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ لوتھڑا خراب ہو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے. محترم ناظرین کرام، میں دل پر گفتگو کر رہا تھا. دل کیا ہے؟ ایک لوتھڑا ہی تو ہے. دل خراب ہوتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، دل صحیح ہو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. یہ دل آماج گاہ ہے اللہ رب العزت کے تقوی کی، اللہ تعالیٰ کے خوف کی، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اس کے رسول کی محبت کی. ورنہ دنیا داری اگر بھر جائے دل کے اندر تو ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، انسان کو نہ تو سکون ملتا ہے نہ اس زندگی میں اس کو جینے کا مزہ ملتا ہے. دل کو صحت مند رکھنے کی کچھ تدابیر ہیں، اور دل کو بیماریاں لگتی ہیں کچھ، ان بیماریوں سے روکنے کی بھی کچھ تدابیر ہیں. کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ان سارے امور پر غور و فکر ہم کرتے رہیں اور اپنے دل کو بہت صاف ستھرا رکھیں. دل ایک آئینہ ہے. آپ آئینے کو اپنے کمرے میں رکھیں اور روز پر کپڑا مارتے رہیں تو آپ کی تصویر اچھی نظر آئے گی. لیکن آپ نے اپنا آئینہ اپنے گھر میں رکھا اور 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینہ 2-4 مہینے کے بعد آپ جائیں گے تو دھندلا ہو جائے گا. اور سال 2 سال کے بعد اگر آپ گئے تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. دل کا جو آئینہ ہے اسے بہت صاف رکھنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، شفاف. بال برابر بھی گرد اس پر نہیں آنی چاہیے. یہ آئینے دل، اس کو بہت صاف رکھنے کی ضرورت ہے. تو کہا ایک غلطی جب انسان کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ دھبا اس پر پڑ جاتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے. نفس امارہ غلطی کراتا ہے، نفس لوامہ اس کو کہتا ہے کہ بہت غلط تم نے کیا. پھر اس کے بعد دوسری غلطی کرتا ہے، دوسرا دھبا پڑتا ہے، تیسری غلطی کرتا ہے، تیسرا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے.
دل کو صحیح رکھنے کی جو شکلیں دین میں بتائی گئی ہیں، سب سے بڑی شکل اس کی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر۔ میرا رب ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں جلوت میں ہوں، میں خلوت میں ہوں، میں تنہائی میں ہوں، میں اجالے میں ہوں، میں گھر کے اندر ہوں، برسر مجلس ہوں، کہیں بھی ہوں، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار اللہ رب العزت کا دل کو جلا بخشتا ہے۔ ذکر، تسبیحات، شعور کے ساتھ تلاوت کلام پاک، اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت۔ مومنین جب اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے، دل کی آلائش دور ہوتی ہے۔ تلاوت کلام پاک ایک بڑا ذریعہ ہے۔ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، ان کی مدد آپ کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ کسی یتیم کے غم کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھ چھلک جائے، کسی بیوہ کے مسائل کو دیکھ کر کے آپ کے دل کے اندر گدازی پیدا ہو، آپ اس کی مدد کر سکیں، اور جب مدد کریں تو آپ کو خوشی ہو، یہ دل کو صحت مند رکھنے کی تدابیر میں سے ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے، یہ دل اللہ رب العزت یہ انمول شے ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے اچھے کام کرنے کے لیے بندہ آگے بڑھے۔ کوئی غلطی اس سے ہو جائے، استغفار، کسی قسم کی کوئی اس سے بھول چک ہو جائے، انابت اور توبہ، یہ بھی دل کو صاف کرنے کا عظیم ذریعہ ہے، اس کو صحت مند رکھنے کا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یاد کرو وہ دن جب کہ نہ تو مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، سوائے وہ صورت کہ جو اپنے قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے آئے۔ قلب سلیم کا مطلب بیماریوں سے پاک۔ بیماریاں بھی دل کو لگتی ہیں۔ کیا بیماریاں لگتی ہیں؟ ایک بیماری تو لگتی ہے کبر کی، ہم کچھ ہیں۔ کبر تو بہت بڑی بیماری ہے دل کی۔ اللہ رب العزت ہے کبر کا حقدار۔ الکبر ردائی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبر میری چادر ہے۔ جب کوئی شخص کبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی صفت ہے المتکبر۔ کبر اللہ رب العزت کا حصہ ہے۔ بندہ کبر کرے، جس کی ایک سانس اندر جائے تو باہر کے لیے پریشان، پیاس لگ جائے تو چند گھونٹ کے لیے پریشان، پانی پی لے تو پھر اجابت کے لیے پریشان، اور یہ جسم کے اعضاء، بلڈ پریشر، کڈنی کے امراض، شوگر کے امراض، ہارٹ کے امراض، ایک جسم اور توازن کے ساتھ تو جسم قائم ہے نا۔ کبر ہو دل کے اندر، غرور ہو دل کے اندر، اور انسان کے اندر اعجاب المرء بنفسی، میں کچھ ہوں، ارے میں ہی ہوں جناب علی، یہ کبر ہے، یہ عجب ہے، یہ آدمی اپنے آپ پر خوش ہوتا ہے۔ پھر کینہ ہے، حقد، دلوں کے اندر کینہ لے کے بیٹھے ہیں، فلاں شخص سے دشمنی ہے، کینہ پالے ہوئے ہیں، حسد ہے، کاش کی وہ نعمت جو فلاں کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے۔ رشک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو نوازا ہے، ہم بھی آگے بڑھ جائیں، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے، لیکن کہتے ہیں نہیں، وہ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ جو ساری بیماریاں ہیں، دل آپ بتائیے کہ بیماریوں کے ساتھ صحت مند رہ سکتا ہے؟ جس دل میں کبر ہو، جس دل میں غرور ہو، جس دل میں کینہ ہو، جس میں حسد ہو، جس میں طرح طرح کی بیماریاں اس ٹائپ کی ہوں، وہ دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ تو دل کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو، جسم ایک لوتھڑا ہے، جب صحیح ہو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب خراب ہو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، اور دل کے سلسلے میں ہم تمام کو ہمیشہ سنجیدہ رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ دل ہے، یہی دل تو ہے جس میں نیت ہوتی ہے، یہ دل ہی تو ہے جہاں پر تقوی آتا ہے، یہ دل ہی تو ہے جہاں پر اخلاص جنم لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں سے واقف ہے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو تقوی کی جگہ دل ہے، نیت کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے۔ تو یہ دل محبت کی بھی جگہ دل ہے، اللہ کی محبت وہاں بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہاں بیٹھے۔ اللہ کی محبت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو دیگر چیزوں کی محبتیں ثانوی درجے کی ہوں گی، ان محبتوں کے تابع ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ اللہ کا تقوی ہوگا
اس کے لیے نیت خالصہ ہوگی، اخلاص ہوگا، تو دیگر چیزیں نہیں ہوں گی؟ دونوں ایک ساتھ کیسے ہوں گی؟ آدمی مومن بھی ہو، مشرک بھی ہو، توحید بھی ہو اور شرک بھی ہو، دونوں مل کر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا۔ آپ کہیں کہ نہیں اجالا اندھیرا دونوں ایک ساتھ ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اختتام پر یہ فرمایا کہ حرام چیزوں سے تم مصیبت بچ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو شبہ کی چیزیں ہیں جو درمیان میں ہیں، جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، ان سے تم اس وقت چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو جب تم اپنے دل پر غور کرو، اپنے دل کو صحت مند رکھو، اپنے دل کو تم سنبھالو، اپنے دل کو تم توانا رکھو، اپنے دل کو علائشوں سے پاک رکھو، اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے جو کرائٹیریا اور جو تدابیر بتائی گئی ہیں دین شریعت میں، اس پر تم عمل کرو، اور تم اس کے جو امراض ہیں اور اس کی جو وہ چیزیں جو دل کو صحیح رکھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو اپنے دل سے دور کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ شبہ اور شک کی چیزیں ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر ہم نے غور کیا۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بحیثیت مجموعی اس حدیث سے ہم کو ملتا کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو اس حدیث شریف سے ہم کو درس نصیحت کے طور پر ملتی ہیں۔ پہلی چیز جو اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ دین اسلام میں چیزوں کی تقسیم تین ہے۔ نمبر 1 حلال، نمبر 2 حرام، نمبر 3 مشتبہات یا شبہ کی چیزیں۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ مشتبہ چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حلال بھی ہو سکتی ہیں، حرام بھی ہو سکتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ سلسلہ کلام شبہات کے بارے میں چل رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ شبہ اور شک کی چیزیں ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر ہم نے غور کیا۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بحیثیت مجموعی اس حدیث سے ہم کو ملتا کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو اس حدیث شریف سے ہم کو درس نصیحت کے طور پر ملتی ہیں۔ پہلی چیز جو اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ
کہ دین اسلام میں چیزوں کی تقسیم 3 ہے. نمبر 1 حلال، نمبر 2 حرام، نمبر 3 مشتبہات یا شبہ کی چیزیں. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. مشتبہ چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حلال بھی ہو سکتی ہیں، حرام بھی ہو سکتی ہیں. شریعت میں ہدایت یہ ہے کہ ان سے بچنا زیادہ بہتر ہے. دوسری چیز جو ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ شبہے کے جو اسباب ہیں، شبہہ جہاں پیدا ہوتا ہے ان کے جو اسباب ہیں وہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 قلت العلم، علم کی کمی. نمبر 2 قلت الفہم، سوجھ بوجھ کی کمی. نمبر 3 التقصیر فی التدبر، غور فکر میں کوتاہی کرنا. اور چوتھی چیز یہ کہ ارادے ہی میں کوتاہی ہو، ارادے ہی میں کمی ہو، کہ ہم اس چیز کو صحیح انداز سے لینا نہیں چاہتے. اور بتایا کہ سب سے خطرناک حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں شبہ کی چیزیں ہیں، ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ جانتے ہیں. اکثر لوگ جو نہیں جانتے، نہ جاننے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ علم کی کمی. آج کتاب و سنت کے علم کی جانب کوتاہی کتنی ہے. بہت کم لوگ قرآن مجید کی چیزوں پر غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. یہ پروگرام جو تفہیم حدیث کا شروع کیا گیا ہے، اس کے پیچھے یہی محرک ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں. تو پہلی چیز یہ علم کی کمی، اور دوسری چیز یہ ہے فہم کی کمی. فہم سوجھ بوجھ کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیز ملتی ہے اور آدمی پڑھتا ہے، سیکھتا ہے تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے، سمجھنا. اور اللہ تعالیٰ سمجھ کی صلاحیت اس کو دیتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے. آدمی اچھے انداز سے سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے. بندہ سمجھنا نہیں چاہتا، اللہ رب العزت اس کو اسی انداز سے ہدایت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. تو سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے، غور فکر کرے تو صحیح نتیجے کی طرف جائے. قرآن مجید کو آدمی پڑھے تو سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتا بھی ہے. بہت سارے لوگ قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھتے تھے تو الٹی سیدھی چیزیں نکالتے تھے اس میں سے. بہت سارے لوگ تو راہ راست پا جاتے تھے، ہدایت پا جاتے تھے. بہت سارے لوگ اسی کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے تھے. تیسری چیز فرمایا کہ تدبر کی کمی. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں پر غور فکر کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یا دین کی چیزوں پر غور فکر کرنے کے لیے وقت نہیں. غور فکر کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ ہمارے گھروں میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے، اور جا کے مولانا صاحب کو فون کر کے معلوم کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر غور فکر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھیں، اس پر غور فکر کریں. اور چوتھی بات جو شبہے کو اور آگے بڑھاتی ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، کم لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی کی جو نیت ہے اور قصد ہے اسی میں کوتاہی ہوتی ہے. ہم تمام کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں دین اسلام کی، یہ کسی کی میراث نہیں ہیں، یہ کسی کی بپوتی نہیں ہے. یہ ہر بندے مومن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ شریعت کو سمجھے، قرآن مجید کو سمجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے اور اس پر غور فکر کرے اور اپنی زندگی کا راستہ متعین کرے. اس حدیث سے تیسری چیز جو ابھر کر کے ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ حلال کام کرنے پر ابھارنا. حلال چیز، حلال چیز، حلال چیز، حلال کے علاوہ تم سوچو نہیں، حرام کی طرف تمہاری نظر نہ جائے. تو اس میں حلال کام کرنے پر ابھارا گیا ہے. چوتھی چیز جو اس حدیث سے ابھر کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ شبہے میں اگر کوئی پڑا تو گویا وہ حرام میں پڑ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں شبہے کی چیزیں ہیں. جو شبہے کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، لیکن جو شبہے میں پڑا گویا وہ حرام میں پڑ گیا. تو شبہے کی چیزوں میں پڑھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام میں پڑھنا کہا ہے اس حدیث میں. من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. پانچویں چیز جو اس حدیث پاک سے ہم کو ملتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تعلیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دیتے تھے صحابہ کرام کو بھلا کی تھیں،
آپ دیکھیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ کیسی تعلیم دی ہے؟ مثال دے کر کے، حلال واضح حرام واضح، دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن آپ نے کہا کہ مثال اس کی چرواہے کی طرح ہے جو چراگاہ کی ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ جانور اس میں منہ مار دے۔ یہ مثال اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہم یہ مثالیں کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور عقل نہیں رکھتے مگر جاننے والے جن کے پاس علم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مثال دے کر کے جو بات بتائی ہے وہ مثال ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تعلیم تھی۔ چھٹی چیز جو اس حدیث سے ملتی ہے وہ یہ سد الذرائع، غلط جگہ پر لے جانے کا جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے، جو اسباب ہے، ان کو بھی بند کر دیا جائے۔ یہ شریعت کی ایک اہم بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح حرام واضح، شبہ کی چیزیں موجود ہیں، شبہ کی چیزوں سے بچو۔ اب اس سے بھی روک دیا کہ دائیں بائیں چرواہا جیسے اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یہ چرانا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اسے دور رہنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذرائع کو بھی بند کیا جو غلط جگہ پر لے جانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو معبودان باطل ہیں، دیوی دیوتا، ان کو گالی نہ دو۔ کیوں گالی نہ دو؟ یہ باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے خلاف ان کی جو عبادت ہوتی ہے، ان کی جو پرستش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ گناہ اور سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہے، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کیوں گالی نہ دو؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم ان لوگوں کو گالی نہ دو جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پوجتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے نہ جانکاری کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کو روکنے کے لیے معبودان باطل کو گالی دینے کا جو سبب تھا وہاں تک لے جانے کا، اس کو روک دیا گیا۔ معبودان باطل کو گالی نہ دو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے لگیں گے۔ تو جو ذریعہ غلط جگہ پر لے جانے کا ہوتا ہے، جو راستے ہوتے ہیں، وہ راستے بھی شریعت بند کرتی ہے۔ ایک اور چیز اس حدیث سے یہ ملتی ہے کہ جملوں کو بار بار مؤکد کرنا اور تاکید کے ساتھ بیان کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا۔ جیسے آپ نے کئی مرتبہ اس حدیث میں فرمایا الا لکل ملک حما، الا وحم اللہ محارمہ، الا ان فی الجسد مضغہ۔ یہ جو الا الا آپ دیکھ رہے ہیں، الا کے معنی آگاہ، تو یہ تاکید ہے۔ چیز کو پرزور بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چیزیں استعمال فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا۔ تو ہم بھی اپنی گفتگو کو تاکید کے ساتھ مدلل کرنے کے لیے یہ اسلوب استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے۔ ایک اور چیز حدیث سے یہ ملتی ہے کہ کوئی چیز صحیح ہو یا کوئی چیز خراب ہو، اس کا دار و مدار دل پر ہوتا ہے۔ کوئی چیز صحیح ہو یا کوئی چیز خراب ہو، اس کا دار و مدار دل پر ہے۔ اس لیے کہ دل اگر صحیح ہے تو پورا جسم صحیح اور سب کچھ صحیح، اور دل اگر خراب ہے تو پورا جسم خراب اور سب کچھ خراب۔ ایک اور چیز حدیث یہ ملتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے اور جو کچھ بھی چیزیں اس کی سرگرمیوں کی چیزیں ہیں، وہ سب اس کے دل کی طرف واپس آنے والی ہیں، جس کے بارے میں کہا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ایک اور چیز جو اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حلال جو کمائی ہے، حلال جو کمائی کماتا ہے آدمی، اس کا اثر اصلاح پہ پڑتا ہے۔ آدمی کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے، تو حلال کمائی کا اس کا غیر معمولی اس پر دخل ہے۔ آدمی بہت ساری کمائی کرتا ہے غیر ضروری طور پر، جس میں حرام کی آمادش ہوتی ہے، حدود کو پامال کر کے کرتا ہے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتا، اس کا دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن آدمی اگر حرام کمائی کے بجائے حلال کمائی کماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود دی ہیں اس کا خیال کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کے جسم پڑتا ہے، اس کے دل پہ بھی پڑتا ہے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو ہم کو ابھر کر کے اس حدیث سے ملتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ یہ حدیث پاک جس کو ہم نے پڑھا سمجھا اور جس کی اہم چیزوں اور اس کے نکات
کو ہم نے آخر میں دیکھا اور بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان سارے امور کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔